الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ونقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت من نجا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال أملك عليك اللسان وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، اس وقت اس دور فتن میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ارشادات میں سے ایک مختصر روایت کو بیان کرنا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجات کا راستہ بتلایا ہے. انسان فطری طور پر دنیا میں امن شانتی یہ چاہتا ہے، لیکن اس کے اسباب کیا ہونے چاہیے، اس کے ذرائع کیا ہونے چاہیے، کس راستے سے وہ حاصل ہو سکتا ہے، وہ بھی صحیح ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ آدمی کو کسی جگہ جانا ہے تو جس راستے سے جا رہا ہے وہ راستہ اگر صحیح نہیں ہے تو زندگی میں وہ کبھی وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے، چاہے اس کے پاس اچھی سے اچھی گاڑی کیوں نہ ہو، لیکن وہ نہیں پہنچ سکتا ہے. اسباب ہے لیکن راستہ صحیح نہیں ہے. آج پوری دنیا جو ہے اس دنیا میں اطمینان کو چاہتی ہے، لیکن اس اطمینان کے لیے راستے جو اختیار کیے ہیں وہ راستے ایسے ہیں کہ کبھی امن آ ہی نہیں سکتا ہے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بتلایا ہوا نسخہ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ایک صحابی رسول کے سوال کے جواب میں فرما رہے ہیں. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک سوال فرمایا کہ من نجا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجات کا راستہ کیا ہے؟ یہ اتنا اہم سوال تھا. اللہ تبارک تعالیٰ پوری امت کی طرف سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے سوال کر کر کے دین ہم تک پہنچایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظاہر ہے کہ جو جواب ہوگا یہ اصل میں اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. زبان الفاظ اللہ کے نبی کے ہوتے ہیں، لیکن مضمون اور بات جو ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ املک علیک لسانک، جس کا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی ترجمہ ہوتا ہے تو اپنی زبان کا مالک بن جا. ہماری زبان میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو اپنی زبان پر کنٹرول کر لو، قابو کر لو. اس لیے کہ پورے جسم کے اندر زبان ایک ایسا عضو ہے جس کے اندر ہڈی نہیں ہے.
بالکل نرم حصہ ہے، اور عجیب بات ہے کہ یہ بول کر کے کبھی تھکتی بھی نہیں۔ آدمی کبھی کہے گا کہ میرا دماغ تھک گیا ہے، میں جسم تھک گیا ہے، لیکن شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہو کہ میری زبان تھک گئی ہے۔ کبھی آدمی نہیں کہتا ہے کہ میری زبان تھک گئی۔ اس کا جسم جو ہے بہت چھوٹا ہے، پورے جسم میں اگر دیکھا جائے تو اس زبان کا جسم جو ہے بہت چھوٹا ہے۔ اسی کو کسی نے کہا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا جسم تو چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم جو ہے بہت بڑا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے سب سے زیادہ افضل انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے، زبان پکڑ کر کے کھینچ رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور فرمایا کہ ماں صدیق رک جائیے، کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں زبان کو کھینچ رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں یار غار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں حضرت عمر سے کہ عمر یہ زبان یہ لائق ہے کہ میں اس کو کھینچوں، کیوں؟ اس لیے کہ ان ھذا اوردنی الموارد، اس نے تو مجھے ہلاکت کے جگہوں میں پہنچا دیا ہے۔ اب ذرا بتائیے، سوچئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے گناہ کر رہے ہوں گے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، اللہ کے نبی انبیاء علیہ السلام کے بعد سارے انسانوں میں سب سے بہتر جو درجہ ہے، افضل درجہ جو ہے وہ صدیق کا ہے، لیکن وہ اپنی زبان کی ایسی نگرانی کر رہے ہیں کہ اپنی زبان کھینچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس نے تو مجھے ہلاکت میں ڈال دیا ہے، اس نے تو مجھے گویا کہ نقصان میں ڈال دیا ہے، اس لائق ہے کہ میں اس کو کھینچوں۔ اس لیے میں نے کہا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا جرم اس کا جسم تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے جرائم بہت بڑے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گناہ کبیرہ میں سے تقریباً 20 گناہ بیان کیے ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں۔ 20 ایک کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اس کو کبیرہ اور بڑا گناہ کہتے ہیں۔ اگر اس سے توبہ نہیں کی تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق اس کو جہنم میں ڈالیں گے، ہاں معاف کر دے ہوئے تو اللہ کی مرضی کی بات ہے، انشاء عذبہ و انشاء غفرہ، اللہ تبارک تعالیٰ اگر چاہیں گے تو سزا دیں گے، اگر چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ اب ذرا سوچئے کہ ہماری زبان صبح سے لے کر کے شام تک ہمیشہ ہم چلاتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کیا ہم زبان کے مالک ہیں یا زبان ہماری مالک ہے؟ اگر زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے اور ہر وقت چلتی رہتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ زبان ہماری مالک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح صبح جو ہے سارے اعضاء، یہ بات جو ہے کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جس کا میں مفہوم اور ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ صبح صبح جو ہے سارے اعضاء جو ہیں زبان سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں، زبان سے جسم کے سارے اعضاء جو ہیں ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ تو ٹھیک رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو بگڑی، تو نے کوئی جملہ کہہ دیا تو تیرے تو 32 پہرے دار ہیں، تجھے کوئی نہیں بولے گا، لیکن جسم ہمارا جو ہے اس کو مار پڑے گی۔ آدمی کو گالی دیتا ہے تو اس کی زبان کو نہیں مارا جاتا ہے، ظاہر ہے
زبان کی حفاظت کے لیے 32 دانت ہے. کسی کی کیا مجال ہے کہ اس منہ کے اندر ہاتھ ڈال کر کے زبان کھینچ لے. یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنی زبان کا مالک بننا ہے. املک علیک اللسان، چھوٹا جملہ ہے، املک علیک اللسان، تو اپنی زبان کا مالک بن جا، یعنی اپنی زبان پر کنٹرول کر لے. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقام الرجل بالصمت، انسان کا خاموش رہنا افضل من عبادت 60 سنہ، یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 60 یعنی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اب ظاہر ہے انسان، ایک شاعر کا ایک عجیب بات انہوں نے اپنے عربی شعر کے اندر کہی ہے، ما ان ندمت علی السکوت مرۃ، ما ان ندمت علی السکوت مرۃ ولقد ندمت علی الکلام مرارا، کہ میں کبھی بھی کسی جگہ پر بولنے کی ضرورت تھی اور میں خاموش رہا، اس پر مجھے کبھی شرمندگی اور افسوس نہیں ہوا ہے. حالانکہ بولنا چاہیے تھا لیکن میں نہ بولا، پھر اس خاموش رہنے کی وجہ سے مجھے کوئی افسوس کبھی نہیں ہوا ہے. لیکن بولنے پر تو مجھے بارہا افسوس ہوا ہے کہ یار نہ بولتا تو اچھا ہوتا. آدمی بہت سی مقام پر زبان چلا دیتا ہے، بعد میں سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ آدمی کو بولنے سے پہلے تولنا چاہیے. تول کر بولنا یہ عقل مند کی علامت ہے، اور بول کر تولنا یہ بیوقوف کی علامت ہے. تول کر بولنے کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی سوچے کہ میں جس زبان سے جس جملے کو نکال رہا ہوں اس میں دین کا یا دنیا کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں. حضرت لقمان حکیم کا نام تو ہر ایک نے سنا ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جس درجے پر پہنچے ہیں وہ کیسے پہنچے. انہوں نے 3 باتیں بیان فرمائی. ایک تو بیان فرمائی سچائی، کہ میں نے کبھی سچ کو نہیں چھوڑا کچھ بھی ہو جائے. اور دوسری بات بیان فرمائی کہ امانت داری، خیانت سے میں نے کبھی کام نہیں لیا. اور تیسری بات جو ہے وہ ہمارے آج کے موضوع کے مطابق ہے ترک لایانی. لایانی سے اپنے آپ کو بچانا. معاف کیجئے، ہم لوگ جتنی لایانی کے اندر مبتلا ہے، اگر ہم نے اس کو کنٹرول کر کے صرف 25% ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں وہ وقت گزارا تو آخرت کے اعتبار سے انشاءاللہ بہت کام آئے گا. رات کے 12-1 بجے ہم راستوں میں نکلیے، دیکھیے ہمارے نوجوان بیٹھے ہوں گے اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. پورے دین کی نیکیاں جو ہے نا وہ ہم چند گھنٹوں کے اندر برباد کر دیتے ہیں. دیکھیے نیکیوں کو کر لینا آسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو آدمی ایک نیکی لے کر کے آئے گا، الفاظ قرآن کریم کے ذرا سنیے، من جاء بالحسنۃ، جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا. ایسا نہیں کہا من فعل بالحسنۃ، جو نیکی کر کے آئے، ایسا نہیں کہا. نیکی کر لینا تو آسان ہے، لیکن نیکی کو بچا کر کے لے جانا یہ بہت اہم کام ہے. غیبت کے ذریعے سے، چگلی کے ذریعے سے، لایانی کے ذریعے سے. ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی کسی بات کو ہم سوال کر رہے ہیں تو پہلے پوچھے بھائی مجھے اس سوال سے کوئی فائدہ ہوگا دنیا کا یا دین کا، تو ٹھیک ہے. ورنہ ادھر ادھر کی خاموخواہ بیٹھ کر کے باتیں کرنا، اس کے مقابلے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا، ایسی اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو لگا دیا، تو یہ کل قیامت کے دن اس کا جو اجر ملے گا تو آدمی اس وقت یہ تمنا کرے گا کاش دنیا کے اندر باقی وقت بھی میں نے اس چیزوں میں لگا دیا ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
یہ بات جو میں آپ کے سامنے بیان کی، املک علیک لسانک، کہ تو اپنی زبان کا مالک بن جا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا انسان کو؟ اس کے لیے انسان کو دو کام کرنے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ آدمی اپنے، ابھی میں نے کہا نا کہ تول کر کے بولے، اسی کو ہم زبان میں کہہ لیجیے اپنی، کہ ہم اپنی زبان کی نگرانی کریں، ہمیشہ سوچ کر کے بولے۔ ہمارے اکابر میں سے، میں نے آپ کو اس سے جمعہ پہلے حضرت مولانا اصغر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنایا تھا۔ انہوں نے اپنے شاگرد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مرتبہ یہ کہا، اتنے بڑے بزرگ جس کو ہمارے اکابر نے کہا کہ یہ تو مادرزاد بزرگ تھے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے، تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ شفیع بیٹا ہم آپس میں عربی میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کبھی عربی میں بات کی نہیں تھی، تو مجھے حضرت کیا بات ہے، مجھے سمجھ نہیں پڑی بات، کیوں عربی میں بات کریں گے؟ کہ دیکھو وہ اللہ وہاں کہہ رہا ہے، اللہ کا ولی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی زبان، جب اپنی زبان میں بولتا ہے، بات کرتے ہیں نا مادری زبان میں، تو بیجا بہت باتیں ہم کر لیتے ہیں، بیکار باتیں کر لیتے ہیں، لیکن جب عربی میں بولیں گے نا تو تھوڑی مشقت پڑے گی، سوچنا پڑے گا، اس لیے ہمارا کلام کم ہو جائے گا، بولنا کم ہو جائے گا۔ ہمارے اکابر جو تھے اتنی نگرانی کرنے والے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ لایانی سے بچنے کا کتنا اہتمام ہوتا تھا حضرت کے یہاں۔ ایک مرتبہ دو آدمی جو ہیں اپنی اصلاح کے لیے تھانہ باون پہنچے، اور مسجد کا حوض تھا، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے، بہت دور سے سفر کر کے آئے تھے۔ کیا یہ ہمارا حوض بڑا ہے کہ ہماری مسجد، یہ حوض بڑا ہے کہ ہماری مسجد کا حوض بڑا ہے؟ ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ بڑا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے وہ بڑا ہے۔ حضرت پیچھے سے گزرے، یہ بات سن لی۔ جب یہ ملاقات کے لیے حضرت کے پاس آئے نا تو حضرت پوچھنے لگے فیصلہ ہو گیا؟ کس کا فیصلہ؟ کون سا حوض بڑا نکلا؟ کہ میرے نزدیک یہ ہے، ان کے نزدیک یہ ہے۔ کہ آپ دونوں واپس جاؤ، اپنی مسجد کا حوض ناپ کر کے پھر آنا۔ دیکھیں یہاں پر ہم سوچ سکتے ہیں کہ یار حضرت بھی عجیب ہے، اتنا کرایہ خرچہ کروا رہے ہیں۔ یہ کرایہ خرچہ نہیں کروا رہے ہیں، یہ اصلاح کروا رہے ہیں کہ بھائی آپ کو اس کی کیا ضرورت تھی، اتنی بات بھی آپ نے بیکار کیوں کہی؟ جاؤ اب فیصلہ کر کے آؤ، تبھی میرے پاس آنا، ورنہ مت آنا۔ تو حضرت اتنی نگرانی کرواتے تھے اپنی خانقاہ میں آنے والوں کے لیے کہ بغیر ضرورت کے بولے نہیں۔ آپس میں رہو، صرف دو آدمی رہتے تھے کمرے کے اندر، لیکن دو میں بھی آپس میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تب جا کر کے لوگ گویا کہ ایسے بنے کہ ایک ایک آدمی پوری گویا کے علاقے کے لیے کافی ہو گئے۔ خیر وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ بہت سی باتیں انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔